أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاکاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی آواز میں ہم نے تلاوت قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کی اور باقاعدہ طور پر اپنے پروگرام کا آغاز کیا. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ 7 نیوز پر. میں ہوں عالیہ کیسر اور میرے ساتھ موجود ہیں نبی ستی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی بہت سی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اور ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں آپ کی شکریہ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک آتے ہیں، آپ کی تعریف بھی آتی ہے اور اصلاح کے تمام طریقے بھی ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اور دوسری جانب ہماری اپنی اصلاح کا سلسلہ بھی رمضان المبارک، چونکہ تیسرا عشرہ اب اس کا جو ہے وہ اختتام کے قریب قریب آیا چاہتا ہے، تو یقیناً اس عشرے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے ہم پر بہت سے قرض بھی ہیں اور ہماری جانب جو ہمارے فرائض ہیں
ان کی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ کہ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے, ریاکاری سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اب تک تو ہماری اتنی تربیت ہو جانی چاہیے کہ ہم بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں, صبر کے حقیقی معنوں سے واقف ہوں اور دوسروں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, نہ کہ ان کی تکلیف کی ایک وجہ بنے. گو کہ اس رمضان میں بھی بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو آئے کہ جہاں پر لگا کہ یہ رمضان نہیں ہے یا شاید ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ آخری عشرہ, آخری ایام جو رمضان کے ہوتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشش بھی چاہیے ہوتی ہے, مغفرت بھی چاہیے ہوتی ہے, اور پھر اپنے آپ کو بخشوانے کے علاوہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں. اور نوید ایک بات جو میں پھر آپ کی طرف واپس آؤں گی, کہنا ضرور چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, یعنی تمام تر مخلوقات سے اشرف, بہتر. تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے بدتر نہیں کرنا چاہیے. ہماری جانب تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی, پودے, چرند پرند, ان کا بھی حق ہے. تو یہ جو گرمی کا موسم ہے, اپنی چھت پر تھوڑا سا پانی رکھ دیجئے پرندوں کے لیے. اسی طریقے سے اگر آپ کے گرد و نواح میں آپ کو جانور دکھائی دیتے ہیں تو ان کی بھوک کا خیال رکھیے. یقیناً رحمدلی ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر اور صلہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر انداز میں دیتا ہے. اور رمضان سے بہتر کون سا مہینہ ہوگا کہ جہاں ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے. سانس لینا بھی عبادت ہے جہاں پر. بالکل عالیہ, آخری عشرے کی بات کریں تو یہاں پر میرے خیال سے جو ہمارا تھیم ہے رمضان احساس کے ساتھ, مزید میرے خیال سے ہمارے اندر احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت, کیونکہ آخری عشرہ جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک طرف اعتکاف کا عمل شروع ہوتا ہے. ہر شخص کی, ہر مسلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس میں عبادت بھی کرے, احساس بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ چلی جاتی ہے عمرے کے لیے, اور اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں. یعنی عبادات بھی ہم عروج پہ دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو عید کی شاپنگ ہے وہ بھی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہم میسیج ضرور دینا چاہیں گے کہ اپنے ارد گرد اپنے عزیز و اقارب, اور ضرور دیکھیے کہ جو حق, یعنی جو ان کو حق تک پہنچانا ہے آپ نے. ویسے تو پروفیشنل بہت زیادہ لوگ ملیں گے آپ کو زکوٰۃ کے لیے, روزانہ کی بنیاد پر آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے, لیکن جو حقدار ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلتے. ایسے معذور لوگ ہیں جو آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے باہر نہیں آ سکتے. اور لیکن کیونکہ ہر چیز تو کہیں نہ کہیں جا رہی ہے, لیکن یہ خواہش اور کوشش ہماری ضرور ہونی چاہیے کہ ان حقداروں تک پہنچنا چاہیے. عید کی خوشیوں کو میں ان کو بھی شریک کرنا چاہیے. ادروائز یہ جتنی بھی عبادات ہیں, آپ بے شک عمرہ بھی کر کے آئیں گے, لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, اگر آپ کے عزیز و اقارب میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کر رہے, تو اس خوشی کا یا اگر اس کے اندر آپ کا احساس نہیں ہے, پھر پورا رمضان المبارک جو آپ نے کیا, یہ مشق جو کرنی ہے بیسیکلی, یہ آپ نے جو 12 ماہ میں سے 1 ماہ مشق نہیں کرنی, آپ نے یہ مشق کرنی ہے باقی 11 ماہ کے لیے بھی. ان 11 ماہ میں بھی ہم نے اس میں سیکھنا ہے, جو ٹائم ٹیبل ہم نے دیکھا, لیکن کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر, تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہم باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ قاری محمد عمیر موجود تھے جن سے ہم نے تلاوت کی سعادت حاصل کی. میرے دائیں جانب جو ہے وہ مفتی نعمان رضوی صاحب موجود ہیں. ہم آج اسپیشلی بات کریں گے حقوق العباد کی, کہ یہ آخری عشرہ ہے, ہم ہر طرف ہماری جو ہے وہ توجہ تو ضرور ہے, عبادات کی طرف بھی بڑھ چڑھ کر رہے ہیں, شاپنگ بھی ہو رہی ہے, لیکن اس رمضان میں ہم نے سیکھا کیا ہے اور باقی کی 11 ماہ ہم کیسے گزاریں گے؟ کیا اسی طریقے سے جب سے چل رہا ہے آپ کے ہاں ہر جگہ پہ ملاوٹ نظر آ رہی ہے؟ یعنی ہم وہ چیز جو بہت بنیادی ہے وہ بھی ہمارے اندر ابھی تک, یہ جب سے ہم رمضان المبارک دیکھ رہے ہیں, مہنگائی عروج پہ چلی جاتی ہے, یہ وجہ کیا ہے اور حقوق العباد بیسیکلی ہے کیا, اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ سردار مسعود حیات ہیں جو کہ تحریک لبیک کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور نعت خواں بھی ہیں, ان سے بھی ہم مختلف جو نعتیں ہیں ان سے سعادت حاصل کریں گے. سردار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. برگیڈیئر ریٹائرڈ سلطان محمود صاحب ہیں جو کہ ہیلتھ کے حوالے سے اب نے ان کو مدعو کیا, ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں, مختلف ٹیکنالوجیز پہ بھی, ہیلتھ کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو جب ہم بات کرتے ہیں بنیادی سہولیات کی, جب انسان کی بنیادی سہولیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایجوکیشن بھی آتی ہے, اس میں جو ہے وہ ہیلتھ بھی آتی ہے, اس میں انصاف بھی آتا ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جس پر ہم کوشش ہماری ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس پہ بات کی جائے, ایکسپرٹس بلائے جائیں, اور جو لوگ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہوں, اور ظاہر ہے ان کی اپریسیشن بھی بنتی ہے. باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب, رمضان تو ہر سال آتے ہیں, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم حقوق العباد کی بات کریں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, ہم عبادات بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں, اس کے باوجود معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ جو ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آ رہا ہے. آپ کسی ایک گلی محلے میں آپ کو خالص کوئی چیز نہیں ملے گی,
اب حقوق العباد میں کیا چیزیں آتی ہیں، حقوق اللہ میں کیا چیزیں آتی ہیں، یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بھی کلیئر کریں. کیا اس صرف عبادات کی حد تک ہے کہ ہم صبح روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اور ہم یعنی پریکٹیکلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، 70% حقوق العباد ہیں اور 30% شریعت میں حقوق اللہ ہیں. جہاں پہ ہماری توجہ حقوق اللہ کی طرف ہوتی ہے، نماز کی طرف ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی لوگ ادا کرتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں پہ ہماری توجہ حقوق العباد کی جانب بہت کم رہ جاتی ہے. حالانکہ اگر صرف روزے کی بات کروں، اور روزے کو اس کی جو اگر آپ روح کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اور جو صبر ہوتا ہے، ایک تو کھانے پینے سے صبر ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح محترمہ نے بات کی ہے کہ ہم نے روزے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ غصے پہ بھی ہم نے قابو پانا ہے، ہم نے دوسرے کے ساتھ کس طرح اپنے معاملات کو چلانا ہے. روزہ بہت کچھ سکھاتا ہے انسان کو. تو حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ نے اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اپنے معاشرے میں آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، پھر انسانوں سے بڑھ کے آگے جانوروں کے حقوق بھی ہیں انسان پہ. ان کے ساتھ چونکہ وہ تو بے زبان ہیں تو ان کی اپنی مرضی تو نہیں چلتی، پھر انسان ان کے ساتھ کون سا سلوک کرتا ہے، کس طرح ان کو رکھتا ہے. تو یہ تمام چیزیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے لیے ہر ایک شعبے میں رہنمائی جو ہے وہ فراہم کی ہے، چاہے وہ انسانوں کے حقوق ہیں یا جانوروں کے حقوق ہیں. اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی مشہور بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ کے ایک صحابی نے اور آپ کے غلام نے جو لکڑی کا کام کرنا جانتے تھے، انہوں نے ممبر آپ کے لیے بنوایا آپ کی اجازت سے. جب ممبر مسجد نبوی میں رکھا گیا تو صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے. صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ رونے کی آواز تو آ رہی ہے پر ہمیں کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا. جب رونے کی آواز اتنی بڑھ گئی اور ہچکی بند کے رونے کی آواز آنے لگی، اور اتنی رونے کی شدت تھی اور اس میں اتنا درد اور تڑپ تھا کہ صحابہ بھی رونے لگے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ممبر سے نیچے اترے اور اتر کے جو کھجور کا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ اس تنے کے قریب جاتے ہیں اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. اور پھر یہ بتایا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو سوکھا تنا تھا کھجور کا، اس کا ساتھ بھی جو محبت تھی، جو انس تھا، وہ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ انسان کا ہر ایک چیز کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کھجور کے تنے کو یہ فرمایا تھا کہ اگر تم چاہو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو تو میں تجھے یہیں پہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں. اور کھجور کے تنے نے دوسرا آپشن، پہلا آپشن اختیار کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ جنت میں لگا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دفن کروا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اگر آپ میں جانوروں کی بات کرتا ہوں، انسان کی تو حقوق العباد یہ تو وراء الورا ہے. اس سے ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمع غفیر تھا، اور ایک پرندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار آ کے شکایت کرتا، بولتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ آپ نے کہیں اس کے بچوں کو تو نہیں اٹھایا؟ پھر ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں اس کے بچے تھے، وہ گھونسلے سے میں اٹھا کے لایا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے، آپ اس کے بچوں کو اس کے حوالے کر دیجیے. تو جانوروں کے حقوق ہیں. پھر وہ جو حکایات ہیں بہت ساری آپ نے پڑھی ہوگی کہ جس میں ایک عورت تھی اور اس نے گناہگار تھی، اور اس نے جو ہے وہ ایک بلی تھی اس کو پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ جنت اس کا مقدر کر دی ہے. تو اسی طرح ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے اسلام صرف چونکہ پورا ضابطۂ حیات ہے، اور صرف جو ہے وہ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر دینا، اور ہمیں اپنے ارد گرد کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی اس کی افطاری کا کیا انتظام ہے، وہ کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا، وہ کہیں جو ہے وہ نمک سے روزہ تو نہیں افطار کر رہا، اور ہمارے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں. تو ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جبریل امین نے اتنی جو ہے وہ اس کے لیے حقوق لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرایا جائے. یعنی اتنے حقوق ہیں. اور پھر جو ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پہ بیان کر کے پھر اپنی بات کو آگے چلائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر تھی،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آج جو پوچھو بتاؤں گا، جو مانگو عطا کروں گا۔ حضور کا دریا رحمت جوش پہ تھا اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ نے عرض کیا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا حضور سے نہ پوچھ کے ہوں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہاں سے اٹھ کے آپ نے اجازت دے دی، وہاں سے اٹھ کے گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی ابا حضور آج سرکار کا دریا رحمت بڑا جوش پہ ہے، اور سرکار نے یہ فرمایا کہ عائشہ جو پوچھو بتاؤں گا، جو مانگو عطا کروں گا، آپ بتائیے میں سرکار سے کیا مانگوں یا کیا پوچھوں۔ صدیق چونکہ صدیق اکبر تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی آپ جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ معراج کی شب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان جو راز اور نیاز کی باتیں ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ 70,000 راز کی باتیں تھی۔ جب پلٹ کے سرکار کی بارگاہ میں آئی، سوال کیا، حضور مسکرائے اور فرمایا عائشہ جو بتا دیا جائے وہ راز تو نہیں رہتا، کیونکہ وعدہ کیا ہے، پھر بتانا مقصود تھا، حکمت بتانا مقصود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ معراج کی شب میرے اور میرے رب کے درمیان جو راز اور نیاز کی باتیں ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو بندہ دنیا میں 2 ٹوٹے دلوں کے جننے کا سبب بنے گا مجھ رب پہ واجب ہے میں اسے بلا حساب جنت عطا فرماؤں۔ جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ خوش تھی، صدیق اکبر رونا شروع ہو جاتے آنکھوں سے آنسو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی ابا حضور یہ خوشی کا مقام ہے، اللہ بلا حساب جنت عطا فرمائے گا، آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا بیٹی میں تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جہاں 2 ٹوٹے دلوں کے جڑنے کی وجہ سے ایک انسان کو، ایک مومن کو اللہ بلا حساب جنت عطا فرمائے گا، وہاں پہ جو بندہ 2 جڑے دلوں کے ٹوٹنے کا سبب بنے گا اس کے لیے عذاب کتنا سخت ہوگا۔ تو میں آخری جو پیغام دینا چاہوں گا اس حدیث کے بعد کہ کم از کم زندگی میں جہاں بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں یہ سننے کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ جو ہماری زندگی ہے مختصر سی، ہم نے اس زندگی میں جب بھی سبب بننا ہے تو 2 ٹوٹے دلوں کے جڑنے کا سبب بننا ہے، کبھی 2 جڑے دلوں کے ٹوٹنے کا سبب ہم نے نہیں بننا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر سلطان محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات چیت کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کریں گے۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے رمضان کیسا گزرا ہے اب تک؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، اس حساب سے کہ ویسے تو الحمدللہ ایسا کوئی والدین کی تربیت کہہ لیں اور جس طرح بھی ہماری براٹ اپ ہوئی ہے، بچپن سے ہی مجھے یاد ہے ہم 4 بھائی تھے تو ہمارے جو والد صاحب تھے وہ بھی فوج میں تھے، میجر ہوا کرتے تھے، تو وہ جب بھی جاتے تھے تو ہم چاروں بھائیوں کو مسجد میں اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ تو ایسا اللہ نے وہ دل میں ڈالی بات کہ نماز تو جو ہے وہ باجماعت ہی ہم پڑھتے ہیں، دیٹ از ون۔ سیکنڈ یہ ہے کہ روزوں میں ہم زیادہ اس کی اور بھی زیادہ پابندی کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ خوش اخوض کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے جیسے باتیں کی ہیں، اب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کے پر کیونکہ بہت سے پریشرز ہوتے ہیں جس لیول کے ہم کام کر رہے ہیں، کوئی نیشنل ہے کوئی انٹرنیشنل لیول کے کام ہے، لیکن یہ روزہ ہے جو ہمیں سیلف ڈسپلن سکھاتا ہے، جو ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، جو ہمیں سیکریفائس سکھاتا ہے، جو ہمیں ایپتھی سکھاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کم ہے ان کے ساتھ آپ نے کیا رویہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اگر آپ جو بیسکس اس کی ہیں اگر وہ ہم ان کو ذہن میں رکھیں تو اس لحاظ سے تو الحمدللہ کچھ حد تک تو چل رہا ہے، لیکن باتیں سن کے اور احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم میں بہت کمی ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جو بھی ہمارے جو احباب جو ابھی ٹی وی پہ دیکھ بھی رہے ہیں میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس کو صرف ہم کتابوں کی حد تک یا سننے کی حد تک نہ کریں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت سا شخص ہے کہ جو ان پہ عمل کرتا ہے تو اس کو اسی دنیا میں اس کا اجر نظر آتا ہے۔ اور میں تو مطلب ہر بندے کو اس لیے یہ چیز بتاتا ہوں کہ تاکہ کوئی اور بھی اس سے موٹیویٹ ہو۔ ہمارے جو دادا تھے نا، ہم لوگ کوٹلی ستیاں کے ایک بہت غریب سے گھر کے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی اور اس مسجد میں وہ صاف ظاہر ہے نا بجلی تو ابھی بھی کہیں آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو اس زمانے میں بالکل نہیں ہوتی تھی۔ وہ گاؤں میں جو جنگل ہے وہاں سے صبح کے وقت لکڑیاں کاٹ کے آتے تھے اور وہ پانی گرم کرتے تھے تاکہ وضو لوگ جب آئیں تو ان کو گرم پانی ملے۔ وہاں پہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، برف بھی پڑتی ہے، پھر دینیا ہم کہتے ہیں روشنی وہ ان سے کیا کرتے تھے۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ ان کی جو تربیت تھی وہ ہمارے والد کو ملی، ہم سے ملی، اور میری آگے الحمدللہ بیٹیاں ہیں، ان سب کو ہم نے یہی سکھایا ہوا ہے۔ محجبہ ہیں وہ ساری، دے آر آل کوالیفائڈ، باہر سے پڑھی ہوئی ہیں، تینوں باہر ہی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ محجبہ ہیں۔ اور ہماری جب بھی ان سے بات ہوتی ہے رمضان کے حوالے میں خاص طور پہ، تو ہم ان کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ
اللہ نے آپ لوگوں کو یہ جو دیا ہے، علم دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو کوئی دولت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، یہ آپ پہ امانت ہے اور اس کو آپ نے لوٹانا ہے. اور اسی پہ ہم بھی عمل کیا الحمدللہ، اور ہم اپنی اولاد پہ بھی کریں. اور میں سب کو یہ کہوں گا کہ اس کو اپنا شعار بنائیں. یہ جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں ملا ہے یہ سب امانت ہے. اٹ ہیز ٹو بی ریٹرنڈ. وی ڈونٹ ہیو ٹو سٹ آن دس تھنگ، بلکہ اس کو ہم نے لوگوں میں بانٹنا ہے. اور آپ جتنا بانٹیں گے اس سے کئی گنا آپ کو زیادہ ملے گا. اور جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ 70 گنا آپ کو ہر چیز کا ثواب ملتا ہے. تو وہ الحمدللہ جو لوگ وہ خوش قسمت ہے کہ جو اس عمل کر رہے ہیں اور اس کا ریٹرن صاف ظاہر ہے ان کو مل رہا ہے. تو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یہ ہے کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں، بلکہ ابھی انہوں نے بات کی غصے کی، صاف ظاہر ایک عمر بھی ہے، اباؤٹ 70 ایئرز اولڈ، اور بلڈ پریشر بھی ہے سارا. لیکن یہ چیز بہت زیادہ مجھے احساس ہوتا ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو میں اس شخص سے اسی وقت معافی مانگتا ہوں. آیا وہ میرا سویپر ہے، وہ میرا پی این ہے، یا وہ میرا کوئی سینئر ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے وہاں سے لک بیک تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی میں نے آج کوئی ایسا کام کیا جو بے لوس تھا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے اول تو میں ادھی معافی مانگ لیتا ہوں، نہیں تو دوسرے دن ضرور میں اس سے معافی مانگتا ہوں تاکہ میرا جو ہے نا وہ جو ہے اکاؤنٹس میرے کلیئر ہو جائیں. تو اسی طرح میں اوروں کو بھی سب کو یہ کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں اور اس کو تکبر نہ سمجھیں. اور اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. آپ سے زیادتی نہیں بھی ہوئی آپ معافی مانگ لیں. اور دس از ہاؤ آئی لیوڈ مائی لائف آل مائی لائف. اور ابھی بھی میں یہ چلتا ہوں. اور میں سب کو اپنے جو بھی احباب ہیں، اپنے بچے ہیں، جو بیٹیاں ہیں، میرے 3 بیٹیاں ہیں، ان سب کو میں یہی تعلیم دیتا ہوں کہ بیٹا خود بھی تکبر نہ کرنا اور لوگوں کو بھی یہ سمجھاؤ کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ کو جو سب سے ناپسندیدہ شخص ہے یہ شرک میں آ جاتا ہے. کیونکہ کہ مطلب آپ کسی کو ڈانٹتے ہیں، ڈپڑتے ہیں، تو یہ چیزیں. تو خیر بات لمبی ہو گئی لیکن بالکل آپ نے مختلف دنیا کے ممالک گھومے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں روزانہ کئی ایسے مہمان آتے ہیں جو مختلف ممالک میں رہے ہیں. ایک جو چیز ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، جو تربیت اسٹیٹ دیتی ہے یا جو سوسائٹی دیتی ہے وہی ڈیفینیٹلی وہ بچے ہمارے ہاں 70% ہمارے نوجوان ہیں. 2-3 چیزیں بڑی کامن ہیں جو کہ شکایات ہوتی ہیں ہر دوسرے شخص کو. ایک تو رمضان میں تو ٹھیک ہے، ہم رمضان کو فرض سے کف رمضان لیتے ہیں اور اس کو ایز اے پریکٹس نہیں لیتے کہ ہم اگلے 11 ماہ کس طریقے سے ہم نے کرتے ہیں. ٹائم ٹیبل رمضان میں تو ٹھیک ہے، ہم سحر و افطار وقت پر کرتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے گا ابھی مختلف تقاریب ہوں گی تو سب سے بڑا ایشو سب سے پہلے ٹائم ٹیبل کا ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو وہ 7 بجے کا ٹائم لکھتے ہیں اور اس میں 9-10 بجے لوگ آتے ہیں. اور جو فارنرز کچھ لوگ ہمارے کئی دوست ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہیں، یار ہمیں جو کارڈ ملتا ہے اس پہ جو آپ ٹائم لکھتے ہیں جب ہم خود پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو میزبان ہے وہ بھی نہیں پہنچا. ایک تو یہ سوسائٹی میں جس کو کرائم سمجھا ہی نہیں جاتا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں. پھر جھوٹ، فراڈ، یہ وہ ملاوٹ ایسی چیز ہے کہ ایک گلی محلے میں بھی آپ کو خالص دودھ لکھا ہوا نظر آئے گا، خالص اسلامک شہد لکھا ہوا نظر آئے گا، خالص. اٹ مینس کہ خالص تو نہیں ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں کہ یہ تو بیسک ہیں، یہ تو حقوق العباد ہیں کہ ہم نے اگر کوئی چیز ہم مہنگی سیل کر دیں اگر آپ کو پروفٹ نہیں ہے، ایک جائز پروفٹ لینا ہے، لیکن آپ ملاوٹ کر کے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے بھی نہیں ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو معاشرے میں بہت ہی بنیادی ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے خیر ایک بہت ہی سینسٹیو جو ہے وہ ایشو جو ہماری سوسائٹی کا ہے اس کو آپ نے ٹچ کیا ہے. جیسے آپ نے کہا نیچرلی زندگی میری تو مطلب صاف ظاہر ہے آرمی میں ہوتے ہوئے بہت امریکہ بھی گئے، انگلینڈ گئے، مختلف ممالک میں دیکھا. اور آج ہی بلکہ میں ایک سوشل میڈیا پہ یہ جاپنیز کا وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ صبح آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ساری اپنی کلاس روم کو دھوتے ہیں، ٹیچر سے مل کر صفائی کرتے ہیں، ایوری باڈی کلینز. اسی طرح میرا ایک ہمارا بھی انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں بھی میں نے یہی اشار کیا ہوا ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس، میں نے کہا یہاں پہ کوئی جینیٹوریل سروس یا سویپر نہیں آئے گا. آپ صبح آئیں گے سارے پہلے ڈسٹنگ کریں گے اور جہاں پہ سویپنگ ہے. میرا اپنا باتھ روم ہے، میں اس میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میرا اپنا باتھ روم ہے، میں اپنے باتھ روم کو خود صاف کرتا ہوں. میں اپنے جوتے زندگی میں آج تک کسی کو پالش کرنے کے لیے نہیں دیے. اپنے کپڑے میں نے آج تک کسی کو استری کرنے کے لیے نہیں. آج بھی میں جب یہ آیا ہوں تو میں اپنے کپڑے خود استری کر کے، کیونکہ مجھے یہ اسی طرح بریف کیس ہوتا ہے، بریف کیس میں نے آج تک کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، کیونکہ یہ بیسک چیز ہے کہ آپ کس تکبر میں ہیں. اور ہمیں تو صاف ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے آرمی میں تو آپ کو وہ آرڈلیز ملے ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس لیے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ، اللہ نے مجھے ایک فوج میں بریگیڈیئر بنایا، میرے سب 3 میرے بھائی جرنیل ہیں، ہم سب ایک فیملی،
لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں فخر محسوس کریں. میں نے آج تک، میں روزے سے ہوں، میں نے اپنی بیوی کو نہیں کہا کہ میرے لیے پانی لاؤ. آئی نیور ریکویسٹ. میں نے اپنے نوکر کو کبھی نہیں کہا کہ پانی لاؤ. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ٹانگیں نہیں دی ہیں، کچن میں ہی جانا ہے نا، اپنا پانی خود لے آئے. وائی شوڈ یو ٹیل یور وائف؟ لوگ تو فخر محسوس کرتے ہیں ادھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے، بیوی کہ پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ. اپنا کھانا اگر میں نے ٹی وی چینل کے سامنے دیکھنا ہے تو میں کچن سے اپنا ٹیبل خود اٹھا کے لاتا ہوں، رکھتا ہوں اور واپس لے کے جاتا ہوں. حالانکہ وہ بڑا کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، تم تو کر لو گے، لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ ادھر میں کیسے یہ اکاؤنٹیبل کروں گا؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کو جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کو سمجھا، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے اور بڑی بڑی چیزوں تک وہ نہ کرے. ہمارے میں سے میں نیچرلی پراپرٹی کا بھی کام کرتا ہوں اور بھی معاملات ہیں. 90% لوگ ہمارے اس معاشرے میں دے ٹیل لائز. ہر بندہ مجھے آ کے کہتا ہے سر یہ بتائے کہ اس میں سے میں نے اپنا کتنا رکھنا ہے. میں نے کہا تو نے جو یہ کہا ہے نا، یہ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں یہ کہ تیرا کام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اور آپ کے درمیان جو ہے نا وہ اس کو پتہ چل گیا کہ تمہاری دل میں بے ایمانی ہے، تم جھوٹ بولنے والے ہو. دس ول ناٹ ہیپن. سو یہ ہماری کوئی ایسی بدقسمتی ہے. اور ہمارا جو کچھ ہمیں قرآن میں بتایا گیا وہ سارے کا سارا ہمارے جو ہم عیسائی کے ہیں یا یہودی کے کافر جو ہے انہوں نے اس کو سارے کو اڈاپٹ کر لیا ایکسیپٹ فار دس تھنگ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، کلمہ نہیں کرتے. یا ہمارے باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی لیے ان کی کامیابی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سے میں تھوڑا ختم کروں گا. ابھی ہمارے اس ملک میں آرمی کو اگر تھوڑی سی ڈومینیشن ہے، وہ کیوں ہے؟ بیکاز اٹس بیسیکلی آف ڈسپلن. جس قوم میں، جس انسٹیٹیوشن میں، جس فیملی میں، جس انسان میں ڈسپلن ہے، ہی از باؤنڈ ٹو رائز. ہمارے میں، ہماری فوج میں 1 منٹ لیٹ آنا از اے گناہ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ٹائم دیا ہوا ہے نا، اگر 8 بجے کا تو 5 minutes to 8 یو ہیو ٹو بی پریزنٹ دیئر. صحیح، ٹھیک ہے. تو اب ہماری یہ گھٹی میں پڑ گیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی لکھنا ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن فیکٹس. ٹھیک ہے، باقی معاملات جو ہیں، لیکن جس قوم میں یا جس طرح گھر ہے اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کہ رات کو کس وقت بچے سو رہے ہیں، کس وقت آ رہے ہیں. ہم لوگ تھے نا، ہمارا باپ بھی فوجی تھا، اس نے کہا تھا مغرب کے بعد کوئی بچہ باہر نہیں نکل سکتا، نو کوسچن. ہم سوچ بھی نہیں، لرز جاتے تھے. مغرب کی وہاں سے ہوئی نہیں اذان اور ہمیں یہ ہوتا تھا کہ کیسے ہم نے گھر پہنچ رہے ہیں. تو جب آپ کو اس طرح کے ڈسپلن سے رکھیں گے تو، اور آج کل ہے بچوں کو آپ کھانا دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو برگر کھانا ہے. چلو جی، وہ کھانا بھائی جو بنا ہوا ہے آپ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ لیکن ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہی چیزیں کہ ان کی وجہ سے وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہی از ایل ڈسپلن. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسپلن ہے اور دیکھیں نا، اور جو ہمارا اسلام ہے، یہ جو ہمارا پورا جو سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا، اس میں کیا چیز ہے؟ اٹس ڈسپلن. 1 ملینتھ آف فرکشن بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی. ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ جو قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پہ عمل، میں صاف ظاہر ہم فرشتے تو ہیں نہیں، لیکن اس کو کوشش کرے کہ اس پہ عمل کرے، اور جس پہ سچ پہ مبنی آپ کے معاملات ہو. جی بالکل. پھر اسی طرح معاشرہ، جب بچوں کی تربیت جس اس میں ہوگی، جس طرح کی سوشلائزیشن ہوگی، ڈیفینیٹلی جیسے برگر صاحب نے بتایا، سردار مسعود حیات صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے نعت کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. اور سردار صاحب پہلے بتائیں آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ. یہ مائک آپ لے لیجئے گا. آپ تو میرے خیال سے ادھر ہی اسلام آباد میں نا، آپ نے گاؤں جائیں گے تو ذرا پھر آپ کو تو یہ جو گرمی تھوڑی ہے وہ بھی نہیں لگے گی. جی گاؤں کا موسم بہت اچھا. تو رمضان سیکھ جا رہا ہے. باقی ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں آپ سے نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر عالیہ ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے خواتین و حضرات، اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ وہ یہاں سے ہی شروع کریں گے. کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے
قبر ہو مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک تم بھی نام لو ان کا گھر میں شانتی ہوگی تم بھی نام لو ان کا گھر میں شانتی ہوگی اور یہ شعر ہمارے بابا جی کے لیے لکھا ہے دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی وہ سوئے لالدار ہیرتے ہیں وہ سوئے لالدار ہیرتے ہیں تیرے دن بہار کھیلتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار وہ سوئے لالدار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں نکھار دیتے ہیں
پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ قاری محمد عمیر کی خوبصورت آواز میں بہت حضرت آپ نے نعت کی سعادت حاصل کی۔ اچھا مفتی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، ایک تو اس وقت آخری عشرہ جو ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہوا ہے، عید کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، عبادات پہ عروج پہ ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہم نے پہلے دو رحمت اور مغفرت سے ہم نے کس طریقے سے کیا سیکھا، اور رمضان المبارک میں بیسیکلی ہم نے سیکھنا کیا ہے یہ، اور باقی کے 11 ماہ ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے، یا صرف اسی رمضان المبارک میں ہم ٹائم کی پابندی بھی کرتے ہیں، ہم بڑھ چڑھ کر عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن باقی 11 ماہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ ان میں کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ چیز، وہ عمل، یعنی کون و فعل میں تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف ایک رمضان کے مہینے میں آپ نے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اور باقی 11 ماہ آپ نے وہی کچھ کرنا ہے۔ ہماری آپ دیکھیں نا، جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے اور اسی رات ہی عشاء کے وقت آپ کی مسجد میں وہی نمازی ہوں گے جو 11 ماہ آپ کے روٹین کے جو وہاں پہ وہ مسجد کی انتظامیہ والے ہوں گے، وہی ہوں گے جنہوں نے شاید مسجد کا دروازہ بند کرنا اور اسپیکر بند کرنا ہے، وہ روٹین پہ ہم آ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو اور دنیا اور دین کو ہم نے الگ الگ سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بڑی قابل توجہ بات ہے، ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین علیحدہ نہیں ہے، دنیا علیحدہ نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو پھر ایک جو وہ مکمل ایک دین آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی کہ ہم نے اپنی جس اولاد کو، جس بیٹے کو اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک ڈاکٹر بنے گا، تو اس کو بس ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گا، اس کے لیے اسلام کی تعلیمات ضروری نہیں ہے۔ ایک انجینئر ہے، اس نے انجینئر ہی بننا ہے، اس کے لیے اسلام کی، حالانکہ جس تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، بایو کی نفی نہیں کر رہا، کیمسٹری کی نفی نہیں کر رہا، میں میتھ کی نفی نہیں کر رہا، دنیا کے جتنے علوم ہیں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو علم حاصل کرنا فرض تھا وہ شریعت کا علم تھا، وہ دین کا علم تھا، وہ ہم نے نماز سیکھنی تھی۔ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، ہم نے قرآن اس کا ادب کیسے کرنا ہے۔ پھر معاشرے میں، اور اگر حقوق العباد کے حوالے سے بات ہے تو ایک بڑی خوبصورت بات میں پڑھ رہا تھا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بندہ حاجی ہوگا وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور پھر اس کو ہم نے اپنے اندر جان کے دیکھنا ہے، ہم سب نے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ یہ نہیں فرمایا جو نمازی ہوگا، جو حاجی ہوگا، جو روزہ دار ہوگا وہ مسلمان ہے، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ دو ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہاتھ ہے اور ایک انسان کی زبان ہے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو زبان کا جو زخم ہوتا ہے، تیر، وہ تو ہاتھ کا جو زخم ہوتا ہے اس سے زیادہ گناؤنا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت زخم ہوتا ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے، دل پہ جو زخم لگ جائے۔ تو ہم نے اپنے معاشرے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام پورے کا پورا نفاذ کرنا ہے، اور وہ پورے 11 ماہ ہم نے کرنا ہے۔ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمیں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات ہم سیکھیں گے، ہماری علماء سے بھی ایک محبت ہوگی، ہمارا جو امام ہے اس سے ایک ہمارا پیار اس کے پاس بیٹھیں، اور پھر جو علماء ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، جو میری فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے بھی ہماری گزارش یہ ہوگی سب حضرات سے کہ ہم نے جو بنیادی مسائل ہیں ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بنیادی مسائل ہم نے اپنی عوام کو بتانے ہیں
کہ نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے، حقوق العباد کی طرف کیسے آنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور یہ جب تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں گی تو پھر ہم اسلام کے اوپر چلیں گے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے نا، بالکل میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ چونکہ ہماری جو بات ہے اور جو عاشق ہوتے ہیں اور محبت والے ہوتے ہیں ان کی بات کا آغاز بھی مصطفیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے اور اختتام بھی حضور کی ذات پہ ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو مکمل ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، پھر قرآن کا ایک عملی نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے، اگر ہمیں سیکھنا ہو تو ہم بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی اہم بات بریگیڈیئر صاحب نے اپنی بات چیت میں کی، انہوں نے کہا کہ شروع سے ہماری تربیت کا عمل رہا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے کس طریقے سے نماز جو ہے وہ ادا کرنی. آج آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ بس جیسے ہی تراویح ختم ہوگی، چاند کا اعلان کیا جائے گا عید کے، تو نمازی جو ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیں گے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اپنی بچوں سے صفیں آباد کرنا نہیں سیکھ رہے؟ کہ ہم گھر میں ان کی تربیت اس طرح سے نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، دروازے پر کوئی آ جائے تو بچے کو کہیں گے بتا دو وہ گھر میں نہیں ہے کیونکہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو جھوٹ بولنے کی ایک تربیت، جو ترغیب ہم بہت ہی اننوئنگلی بچوں کے اندر ڈال رہے ہیں، ہمیں خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا، یہ سب کیا کس طرح سے؟ جب بچے سیکھتے ہیں اپنے والدین سے اور ماں جو وہ پہلی درسگاہ ہے اولاد کی، تو جب ایک والد یا والد ہی ایک بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ ہم جس طرح انہوں نے فرمایا تھا کہ جھوٹ جو ہم بولتے ہیں ہم اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے جھوٹ بول دیا. اور یہ میں اپنے ساتھ ایک واقعہ میرے پیش آیا، کافی پرانی بات ہے، میرپور میں تھا میں، تو کسی کلاس کے لیے شاید ماسٹر کے لیے میں نے کچھ فارم جو ہے نا وہ اٹیسٹ کروانے تھے. تو میں ایک پروفیسر صاحب تھے، ان سے میں نے فارم اٹیسٹ کروانے تھے، میں ان کے گھر میں گیا ہوں، میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے. جب دروازے پہ دستک دی ہے تو میں نے کہا جی وہ گھر تھے، میں نے کہا آپ فارم اٹیسٹ کروا دیں. تو وہ بچہ آ کے کہتا ہے جی، چھوٹا بچہ تھا. اب اس نے کہا کون آئے؟ کہا جی باہر بندے آئے. تو واپس انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جا کے کہو کہ وہ نہیں ہے گھر میں. اب وہ بچہ تھا تو وہ آ کے اس نے وہی جملے آ کے باہر کہے نا دروازے کے، اس نے کہا جی کہ ابو کہتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے. تو میں تو ہنس کے واپس پلٹ کے آ گیا. بات یہ ہے کہ اس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں کہ میں جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہم کسی جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے کی مسافت ہوتی ہے، 20 منٹ کی، اور زیادہ تر جو ہماری جو فیلڈ ہے، میں ایک خطابت کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے، تو ہمیں پروگرام میں جب فون کرتے ہیں بعض اوقات ایسے تو ہم کہتے ہیں جی ہم پہنچ گئے ہیں جی 10 منٹ میں، حالانکہ شاید 20 منٹ رہتے ہوں. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. جب ہمارا جو نمونہ ہے یا قرآن ہمیں اس حوالے سے قرآن دیکھیں نا، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. جھوٹ جھوٹ ہے، اگر مذاق میں بھی بولیں گے تو جھوٹ ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہے، اگر وہ آپ مذاق میں بھی بولیں گے کسی کو ہنسانے کے لیے اس کے پھر بھی جھوٹ ہے. تو جھوٹ سے ہم دور اسی صورت میں رہ سکتے ہیں جب ہمارے والدین کی تربیت ہے. جس طرح انہوں نے بات کیا کہ ہمیں گھر سے اپنے والد صاحب لے کے جاتے تھے نماز کے لیے، تو یہ تب ہوگا کہ جب ہم اس علم کو سیکھنا ہم فرض سمجھیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. جب والد خود نماز کے لیے صبح نہیں اٹھتا تو اس کی اولاد کیا اٹھے گی؟ اور میں بھی اگر اپنے ذاتی طور پہ اپنے گھر کی بات کروں، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک اس فیلڈ سے ہوں، اللہ ماشاءاللہ شاید کہیں باہر ہوں، سفر پہ ہوں یا کہیں ہوں تو سستی ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن گھر میں سستی نہیں ہو سکتی. ہمارے گھر میں میرے دادا ابو بھی ابھی حیات ہیں، ان کی ایج کے ہوں گے، اور آج بھی ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے، اگر وہ نماز میں سستی کرتا ہے تو ہم اس کو بتا دیتے یار ادھر نماز پڑھنی پڑے گی، صبح آپ نے یہاں پہ اٹھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے دادا ابو سونے نہیں دیں گے آپ کو. کوئی مہمان ہے وہ کہتے ہیں یار مہمان ہے تو مسلمان نہیں ہے، اٹھے نماز پڑھے سب سے پہلے. اچھائی کی ترغیب جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پہلی درسگاہ ہے وہ والدہ کی ہے. والدین خود شریعت پہ عمل کریں گے تو اپنی اولاد کو جو وہ خود بخود ان میں کنورٹ ہوتی جائے گی، ان کو شاید بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. والد نماز پڑھے گا، ساتھ اس کی اولاد بھی پڑھے گی، خود اٹھے گا. تو یہ ایک جو گھر کا جو نقشہ ہے تربیت کا، یہ والدین سے بنتا ہے. اگر ہمارے گھروں کے اندر شریعت ہوگی تو ہم نے جو ہے وہ چونکہ ہمارے دین کے ساتھ ایک رغبت ہو، دین کے ساتھ ہماری رغبت ہو تو تب جا کے یہ سارے معاملات ہماری تربیت ہو سکتی ہے. وگرنہ اگر میں جمعے کے موقع پہ بھی میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ہمارا بچہ ہے نا گھر میں 7 بجے اس نے اسکول جانا ہے، تو اسکول میں نہیں جائے گا تو ہم اس کے لیے سختی کریں گے، 7 بجے ہم نے اس کو اٹھانا ہے. اگر وہ نہیں اٹھے گا تو ہم نے اس کو شاید مار بھی دیں کہ اٹھو بھائی اسکول جانا ہے. لیکن 1 گھنٹہ پہلے ہم اس کو نماز کے لیے، وہی والدہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر اس کو اور سونے دیجیے. تو یہ ایک المیہ ہے. آدھا گھنٹے بعد ہم نے اسکول کے لیے اسے یا کالج کے لیے جگا دی ہے، لیکن اس سے پہلے جو فرض تھا ہمارے اوپر اس کے لیے ہم نے اس کو نہیں جگایا. اس کو جب چھوٹ دے دیا، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز کو حکم دو، ترغیب دو. 10 سال کا نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ، سختی کرو. یہ تو جو ایک ہوتا ہے نا اسلام میں، جی دین میں شریعت میں سختی نہیں ہے، یہ ایک خام خواہ کی بات ہے کہ شریعت میں سختی نہیں ہے. تربیت سختی بھی ہے اسلام میں بہت ساری چیزیں.
اس لیے ہم نے جو ہے ایک ترغیب کے ساتھ جب اولاد کو سکھائیں گے نماز کی ترغیب شریعت کے مطابق جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، تو پھر ہمارا جو ہے وہ معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور پورا معاشرہ جو کہ گھر ایک ایک گھر سے جو ہے وہ معاشرہ بنتا ہے، ایک فرد سے افراد جو ہے وہ افراد سے پھر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور وہ اس صورت میں ہوگا جب والدین خود جو ہے وہ شریعت کے پابند ہوں گے، نماز روزے کے پابند ہوں گے، حقوق العباد، اور جو بندہ نماز کا صحیح طرح سے پابند ہو نا، صحیح، اور شریعت کا پابند ہو، اس کے اندر پھر لوگوں کی محبت بھی ہوتی ہے، وہ حقوق العباد بھی اس کے پورے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نماز جس کو اللہ کا ڈر ہے، اس کے بندے کا کیا ڈر ہوگا، یا اس کو بندے کی تکلیف کا کیا اس کا احساس ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا برگیڑ صاحب، یہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں ایک ریاست کی، اور ریاست ہم کہتے ہیں جی ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ جو آرٹیکل 25 ہمیں بڑے کلیئرلی بتاتا ہے کہ 16 سال تک کے جو بچے ہیں اس کی جو ذمہ داری وہ اسٹیٹ کی ہے، اس کی تعلیم کی، اس کی ہیلتھ کی، اور انصاف تو ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ لیکن کیونکہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کام بھی کر رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا آپ کام کر رہے ہیں، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بھی کیا انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ ہیلتھ کارڈ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی سٹارٹ ہوا تھا، اور آپ اس پہ کافی عرصے سے کام کریں۔ رمضان میں اس کی کیا کوئی روٹین ہے، اور عوام کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آئی ایم اے ٹیلی کام انجینئر بائی پروفیشن، لیکن میرے ایک بڑے عزیز دوست ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کا نام تھا حنید لاکھانی۔ ان کی اقرا یونیورسٹی بھی ہے کراچی کی، اور وہ خود بھی بہت بڑے جو نا انسانیت کی خدمت کا ان میں جذبہ بہت اجاگر تھا۔ تو ان کے ساتھ مل کے تو ہم نے ایکچولی ایک ہاسپٹل بنایا، اور اس ہاسپٹل بنایا تاکہ ہم نے ایک میڈیکل کالج فائنلی بنانا تھا، اور اس کا یہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہوگا، 150 بیڈڈ ہاسپٹل۔ تو اس طرح ہم نے شروع کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں کا زلزلہ جب آیا تھا پاکستان میں، اس وقت سے ہمارا ایک تعلق تھا، اور ہم جہاں پہ بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی تھی تو ہم دونوں مل کے تو ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی کام کیا کرتے تھے، اور اسی کی ایک شاخ تھی کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ جو زیادہ فرائض ہیں جن میں مطلب ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور پاورٹی ایلیویشن اینڈ آل، تو اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ ایجوکیشن کا تو ہم وہ آلریڈی ایک اقرا یونیورسٹی 32,000 بچے ہیں اس میں، وہ تو ایک چل ہی رہا تھا، ہم نے کہا کہ ایک ہیلتھ کی فیلڈ میں بھی ہم کریں۔ سو اس حوالے سے ہم نے ایک حسین لاکھانی انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے جو ہم نے ان کے والد کے نام پہ رکھا تھا، یہ ہے پنڈی میں لیاقت باغ میں ہے، گورڈن کالج کے اپوزٹ۔ صحیح۔ اچھا جی، ہم نے بالکل اسکریچ سے ایک بلڈنگ لی کرائے پہ، اور اس کو ہم نے شروع کیا، اور الحمدللہ اس میں سب سے جو بڑی بات ہے، جو ایک انسان کو جو وہ کہتے ہیں نا کہ دنیاوی معاملات تو چلتے ہیں، لیکن جب ڈائلسس کا پیشنٹ آتا ہے ادھر، اور اس کی آپ اس وقت کنڈیشن دیکھیں، اس کا سر جو ہے نا آلموسٹ گھٹنوں تک پہنچا ہوتا ہے، ہی از ان سچ اے بگ میس، اور اس کو وہ آتا ہے اور اس کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ ایسے اس کا سر ہوتا ہے اور وہ جب جا رہا ہوتا ہے، جو اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے نا، وہ دیٹ کی ناٹ بی باٹ ود منی، ٹھیک ہے، دیٹ از ون۔ تو ہم نے ایک تو ڈائلسس ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر قسم کا آپریشن، ویدر جنرل سرجری کا ہے، نیورو کا ہے، یورولوجی کا ہے، گائنی کے ہیں معاملات، ڈینٹسٹری ہے، سارے ڈپارٹمنٹس الحمدللہ ہمارے پاس ہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا جو اللہ نے ہمیں کرم ہوا یہ ہے کہ ہم نے صحت سہولت پروگرام ہمیں مل گیا پنجاب سے، وہ بھی اللہ نے کرم ہم پہ اسپیشل کیا، اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے سب کو کہوں گا، کسی کو کوئی ایشو ہے، ناٹ ایون فار اے سیکنڈ یو شوڈ تھنک، یو شوڈ اسٹریٹ اوے کم ٹو آور ہاسپٹل، اور ہم آپ کا مفت علاج کریں گے۔ ہمیں پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے، دیر سے ملتے ہیں سویر سے ملتے ہیں، یو ول ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ آج ہمیں 2 ڈھائی سال 3 ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب مجھے صاف ظاہر آپ کو پتہ ہے یہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں فیملی کے بڑے پریشرز ہوتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ کما تو رہی نہیں، جیب سے کیے جا رہے ہیں، کب تک یہ ہوگا یہ وہ۔ میں صرف اپنے رب سے کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے تو استقامت دینا، اے اللہ تو مجھ کو اتنا ہمت دینا کہ میں ان لوگوں کے پریشر میں انسانیت کو نہ چھوڑ دوں، اور میں اسی جذبے کے تحت یہ کروں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ آج 3 سال ہو گئے ہیں، 1 روپیہ کمانا میرے لیے گناہ کبیرہ، ناٹ ارنڈ اے پینی آؤٹ آف دس ہاسپٹل۔ ہم 33 کروڑ روپیہ لگا چکے ہیں، ہمبل کیپیسٹی وہ بھی اسی کی امانت تھی جو ہم نے لگائی ہے، روپیہ 1 نہیں کمایا، لیکن جو لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو گئے نا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا جہاں تک ہاسپٹل کی حد تک ہے۔ باقی ہم نے اس کو
چونکہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بیسیکلی ٹیلی کام انجینئر IT سے ہمارا ہے ایک استقامت ہے، تو اس میں ہم نے ایک نیا اس میں ایک سیٹ اپ شروع کیا، جس طرح ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے نا، اسی طریقے سے ہم نے ایک میڈیکل مددگار کے نام سے ایک نیا ایپ کیا ہے. اس کا ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اور ابھی یہ آئی تھنک روزوں کے بعد یہ بالکل اپلیکیبل ہو جائے گا اور یہ مارکیٹ میں آ جائے گا. اس سے اتنی آسانی ہو جائے گی لوگوں کو کہ وہ آن لائن ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی نہیں ہے، فری ہو رہی ہے. جس طرح لائرز امریکہ میں ہوتے ہیں یا ڈاکٹر، وہ والا ایپ ہم یہاں پہ بھی لے آئے، اور ہم یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ پیسہ کمانا تو چلیں ایک ہے ہی ہے، بٹ مین یہ ہے کہ لوگوں کو کنوینئنس کتنی ہے. تو یہ ایک ہم نے آن لائن سسٹم بھی اپنے اس میں ہم لے آئے. باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس ویسکولر بھی ہے، جس میں آپ کی جو وینز ہیں ان کے بھی معاملات ہیں، پلاسٹک سرجنز بھی ہیں، کارڈیولوجسٹ بھی ہیں، ہمارے پاس یورولوجسٹ بھی ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کی سرجری ہوتی ہے. نیورو کا ہمارے پاس برین سرجری ہے، اسپائن کی ہے، وہ سارے ہیں. اور ہمارے الحمدللہ دونوں جو ڈاکٹرز ہیں، میں تو کہوں گا کہ وہ اس دنیا میں اللہ نے فرشتے اتنی ان کی لمبی داڑھی ہیں، اور وہ صبح سے لے کے رات کے 2 بجے تک کام کرتے ہیں، اور صرف ہم تینوں کا ایک ہی جذبہ ہے کہ ہم نے میکسیمم لوٹانا ہے اس انسانیت پہ. جبکہ اس ملک میں اتنے برے حالات ہیں، صاف ظاہر ہے کوئی جھوٹ ہے، کوئی یہ ہے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح میں یہ اس لیے باتیں یہ نہیں کہ کوئی میں اپنی تعریف کروں، میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری سن کے اور لوگوں کے بھی دل میں یہ جذبہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے تو آپ کے میں کیوں نہیں ڈالتا. صرف پیسہ کمانا تو مقصد نہیں ہے نا. صاحب یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ کسی کے لیے رول ماڈل انسان بنے. بہت سے چیلنجز بھی ہیں جو کہ درپیش رہتے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز بھی ہیں جن کا استعمال کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ظاہر ہے کہ آنے والے مریضوں کو خود بھی علم نہیں ہوتا. تو پیشنٹس کی اویئرنیس کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس وقت کس کس فیلڈ میں کام ہو رہا ہے؟ بیسیکلی جہاں تک تو پیشنٹس کی اویئرنیس کا تعلق ہے، میرے خیال میں سوشل میڈیا از دا بیسٹ میڈیا، جس کے تھرو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سی ویڈیوز بھی چل رہی تھی، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شوگر کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے اس کو کیسے کرنا ہے. لیکن اتھینٹسٹی اتنی نہیں ہوتی، کئی بار ایسا بالکل نہیں ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے ایسے کیا ہے کہ ہم نے اپنا الحمدللہ ہمارے پاس ایک بڑا آڈیٹوریم ہے ہمارے، اس میں ہم لوگ اس میں ورک شاپس کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، مختلف جو ایسے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ شوگر کے حوالے سے کرتا ہے، وہ بھی ہم ایک ان ہمبل کیپیسٹی کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں کافی اس کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال میں کہ ایک تو ریسورسز بھی اتنی ہمارے پاس نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ایک ان ہمبل کیپیسٹی ہم لوگ کام کریں تو یہ ایک فیلڈ ہے جو کہ پوری طریقے سے اس پہ ہم نہیں حاوی ہو سکے. لیکن ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہنر ہے کم سے کم اس کو لوٹائیں. باقی ایک اور چیز جو میں آپ سے تھوڑی آپ کی میں نے بات کاٹی، ایک اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو میری وائف ہے، شی از آلسو ڈاکٹر، وہ بھی فوج کی ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے. اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ اسپتال تو کر دیا، لیکن یہ بتائیں کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ بتائیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے ایک اپنے انسٹیٹیوٹ میں ایک سکول کھول لیا ہے نرسنگ کا، جس میں 6 ڈسپلنز ہیں، جس میں آپریشن تھیٹر والا بھی ہے، فارمیسی والا بھی ہے، ڈینٹسٹری کا بھی ہے، لیبارٹری کا بھی ہے، ریڈیولوجی. اچھا وہ اب میٹرک کا ایک بچہ جو سوائے اس کے کہ کپڑا ہمارے ٹیبل کے اوپر اور کسی کے جوتے پالش کرے، ان بچوں کو ہم 2 سال کا ڈپلومہ کراتے ہیں. اور ایک جو آپریشن تھیٹر کا جو وہاں سے بچہ نکل رہا ہے ابھی، اس کی 40,000 روپے سے تنخواہ شروع ہوتی ہے، اور جو اس کو ڈاکٹر دیتے ہیں وہ 90 سے 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف باتیں نہ کریں، پریکٹیکلی ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کرے. ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ 150 بچے ہیں، 150. یہ 150 بچے جب یہ نکلیں گے 6 مہینے کے بعد، ایک اور دوسری کلاس اس کے پیچھے آ رہی ہے. ہم سوسائٹی کو اس طریقے سے بھی دے رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہنر دے دو، بجائے اس کے کہ اور میں باقاعدہ ادھر جا کے لیکچر کرتا ہوں، اور میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہوں کہ ان کا ایک اچھا اخلاق ہو، اچھے اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارے. وہ میرا تربیت کے باپ ہے. تعلیم ان کی ہم نے اتنی اسٹرینجنٹ ہے. ہمارا اپنا ہاسپٹل ہے، ان کو ہم لوگ آپریشن تھیٹر والا جو ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات کو بھی آنا ہے تو اس کو ہم وہاں پہ ساتھ مل کے کرتے ہیں تاکہ اس کا پریکٹیکل نالج ہو. تو یہ ایک جو ہمارے پاس امانت ہے وہ ہم اس طریقے سے لوٹا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو، اگر ملک کی گورنمنٹ کی نہیں ہے پرابلم، ہر بندہ یہ نہ سوچے. ہسپتال میں ہم مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، صحیح سہولت بھی ہیلپ ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کو ہم اس طریقے سے سوسائٹی میں دے رہے ہیں تاکہ ہم سوسائٹی کی بھی کر دیں. تو دس از آلسو ون آف دا ایسپیکٹس آف آور ہاسپٹل. تھینک یو. بالکل خواتین حضرات، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا تھا، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے واپس آتے ہیں.
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود حیات، ان کے سے نعت کے ساتھ بھی حاصل کریں گے، اور ساتھ دوبارہ سے گفتگو کا جو ہے سلسلہ یہاں سے ہی شروع کریں گے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو تو نیند ایسی سلا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی نے چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پر چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگ مجھ پر بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگ مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اے کاش ریاض آئے مزدائے مدینے سے، اے کاش ریاض آئے مزدائے مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں ایک نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں ایک نعت سنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سردار صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، ذرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تو ڈیلی ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو ماہ ہے یعنی بابرکت ماہ، اس میں بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں، اس کو باقی 11 ماہ میں ہم بھول جاتے ہیں، تو ایسی کون سی آپ نے دیکھا کہ اس ماہ میں
برکتیں تو ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ سیکھنے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ چاند رات والے دن ہی مسجدیں ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ایک اور چیز جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھی ہمارے ساتھ کوئی آئے تھے، وہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کا رول پلے کرتی ہے. مسجد کا اگر آپ دیکھیں کہ اسلام میں مسجد کا تصور کیا تھا، مسجد بنی کیوں تھی اور اس وقت کیا ہوتا تھا. آج آؤٹ آف اسکول بچے جو بتائے جا رہے ہیں وہ 2.5 کروڑ سے زائد بتائے جا رہے ہیں. اور اگر انہی بچوں کو اب دن کو مسجد میں پڑھائیں، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک ریاست بہت اہم رول پلے کر سکتی. دوسرا، ہمارے ہاں یہ گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمارے ہاں جو مسجد میں پڑھانے والے ہمارے قاری صاحبان ہیں، مفتی صاحبان ہیں، ان کے لیے اسٹیٹ کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر ایک اسکیل کے ساتھ ان کو جب سیلری دے گی تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کام بھی کر سکیں گے احسن طریقے سے. ادروائز تو پھر جو کمیونٹیز مسجد پہ قابو کرتے ہیں وہ اپنا طریقہ وہی چلاتے ہیں. جی بالکل نوید بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ آج کل بھی آپ یقین کریں کہ اتنے معصوم بچے کہ جن کی عمر جناب پڑھنے کی ہے، ماں باپ کے گود میں بیٹھنے کی ہے، تربیت آپ خود دیکھتے ہوں گے منڈی میں کتنے کام دیکھ رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ ان کو دیکھ کے نا شدید تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے دل میں. 4 سال کا بچہ توڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ کچرا چون رہا ہے. اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم خالی دعوے اور بڑے بلند و با گفتگو اور بس میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے بیٹھ کے ہم باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی عملی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے پریکٹیکلی ایک ہمیں مثال دی کہ 150 بچے کو ہم میٹرک پاس کو ہم ایک وہ دے رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل اس کو بنا رہے ہیں کہ آنے والے مستقبل میں وہ 150 بچہ لاکھ سے اباؤ تنہا رہے گا. تو ابھی یہ اس پہ ہماری بیسکلی سارا کام اسٹیٹ کا ہے. ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں، غیر یقینی کی صورتحال ہے. اور اگر ان بچوں کو بھی اٹھا لیں. اچھا مفتی صاحب، میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں جو ہم بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی غریب ہیں، مزدور ہیں، ان کے ہاں 6 7 8 10 تک بچے ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. اچھا یہ بات ہوتی ہے کہ جناب اسلام میں یہ چیز ہے، جی اسلام میں بچوں کے حوالے سے جناب جنہیں روزگار جو ہے نا وہ اللہ نے دینا ہے. ایک اس چیز کو، ایک سنت کو، یعنی یا اس طرح کی جو ریلیجس ٹچ دے کر ہم اس چیز کو کرتے ہیں. اسٹیٹ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ یہاں جتنے امیر ہیں ان کے بچے 2-3 ہوں گے، ان کے لیے وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو غریب ہیں ان کے بچے اور اسٹیٹ بھی اس میں رول نہیں پلے کر رہی. آج بچے وہ اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ جناب ہماری زیادہ ریڈیاں لگیں گی، زیادہ کام ہوگا. وہ اس کو بچے کو شروع سے ہی یعنی 5 سال سے اس کو وہ روزگار کا ذریعہ بنا رہے ہیں اپنے لیے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ کیا آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اسٹیٹ کا کیا رول ہے، ہمارے ہاں اسکالرس کا کیا رول ہے، اس والدین کا کیا رول ہے کہ کیا بچے اسی طرح پیدا کریں گے اور وہ مارکیٹ میں پھینکتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم شریعت کی بات کریں گے اور اسلام کی، تو اسلام تو اولاد کے قتل کرنے سے منع کرتا ہے. اولاد کے قتل کرنے سے منع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد ان کو قتل کرنا ہے، اس سے پہلے بھی اولاد کا قتل ہے جس طرح ہمارے ایک معاشرے میں ہے، اسے تو اسلام نے منع کیا ہے. لیکن پھر ایک حد ہے، پھر وہ دیکھنا ہے کہ شریعت ایک لمبی بات ہے کہ پھر اس نے کس حد تک اس نے آپ نے جائز ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو جو ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب اسلام تخت پہ نہیں ہوگا. ان تمام چیزوں کے پیچھے میں صرف اس چیز کو لاؤں گا، یہ ہمارا لاجک ہے کہ جب اسلام تخت پہ نہیں ہوگا، جب اسلام کو ہم فالو نہیں کریں گے شریعت کو، تو پھر اس طرح کے المیے ہوں گے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا معاشرے میں وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو روزگار کا ذریعہ بنا رہے ہیں. لیکن آپ بیرون ملک یورپ چلے جائیں، یورپ کی بات کریں، قانون وہ اسلام کے فالو کر رہے ہیں، لا عمر لا کو فالو کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے اور اس کی ایک تربیت کے معاملات ہوتے ہیں. جب اسٹیٹ ایک بچے کی پیدائش کے بعد اس کی تربیت کا ذمہ اسٹیٹ لے لے گی کہ ہم نے جو وہ اس کی تربیت کے اس کی تعلیم کا ذمہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر جو والدین ہیں اگر جو غریب بھی ہیں، بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں، کیا ان کی ذہنی سطح یہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، وہ انجینئر بن سکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ان کا ذہن ہوتا ہے، لیکن اس ذہن کو استعمال کرنے کے لیے ان کو اچھا اسکول نہیں ملتا. اچھا اسکول اس لیے نہیں ملتا کہ اسکول میں فیسیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ پڑھا سکتے نہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، اچھا کالج نہیں ملتا. تو یہ تمام چیزیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے شریعت میں، اسلام میں، کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح مینیج کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا معاشرہ کس طرح بنانا ہے اور کس طرح ان بچوں کی تربیت. جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح، اور میں آج کے پروگرام میں اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر باقی باتیں ہم نہ بھی کریں نا،
صرف جو بریگیڈیئر صاحب نے بات بیان کی ہے، اگر انہی کی شخصیت کو لے لیں تو یہی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے ہر ایک بندے کے لیے سننے والے، کیونکہ جس طرح آپ اپنی فیلڈ میں کام کریں گے، اور ہر بندہ، یہ ضروری نہیں ہے، لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ، یعنی کروڑوں آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں، جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے صاحب استطاعت نوازا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے اپنی اتنا کچھ بیان کیا، آپ کے سامنے کوئی اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو اگر اسی طرح صرف 1000 آدمی صرف راولپنڈی یا اسلام آباد میں ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچرا چننے والا نظر آئے گا؟ آپ کو سارے بچے نظر آئیں گے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات ضروری ہیں، تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب دین تخت پہ ہوگا، اور اسٹیٹ اس کے لیے تب کرے گی جب وہ شریعت کو فالو کر رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا برگریڈ صاحب، ایک تو چیز یہ جو مفتی صاحب نے بات کی، دوسری جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویکیوم ہے کہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نوجوان نسل ہے، 75%، کوئی 60% بتا رہا ہے، لیکن جو ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بزرگ زیادہ ہیں، وہاں پہ تو ہمیں اولڈ ایج نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے میدان ہم کتنے بنا رہے ہیں، ان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے کتنا کریں، انٹرپرینیورشپ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، پھر سب سے بڑھ کر اس وقت ہیلتھ کی بات کریں تو سب سے زیادہ اس وقت 4-5 بیماریاں ٹاپ پہ ہیں، اس کی پری ریکوزٹ کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم تو ہر گلی محلے میں فارمیسیز بن رہی ہیں، ہاسپٹل کی شدید ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہم نوجوانوں کو گراؤنڈ پہ لے کے جائیں، یعنی ان کی صحت پہ نہیں کریں۔ اچھا میکسیمم جو ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بچہ خوراک کھاتا ہے وہی وہ نہیں، بلکہ ماں جو خوراک کھا رہی ہے وہ بچے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے، کیونکہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے پاس یہ کلائمز تو آتے ہیں۔ بیسیکلی وہی والی بات ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے اور بہت سے اور بھی میرے فیلڈز ہیں جو میں نے ابھی تک ٹچ نہیں کی، ان میں سے ایک سپورٹس ہے۔ بیسیکلی میں خود ایک سپورٹس مین ہوں، اور زندگی کا کوئی دن نہیں ہے کہ میں نے سوئمنگ نہیں کی، آئی سوئم ایوری ڈے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیونکہ بچپن سے صاف ظاہر ہے، جس طرح والدین بھی فوجی تھے، ہم بھی فوجی تھے، تو ہمیں تو کھیل کا تو انہوں نے رکھا۔ اب اس وقت میں پاکستان میں اسلام آباد کا ایتھلیٹکس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، بالکل صحیح۔ جو ہماری ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان ہے، اس کے اندر میں جو پروجیکٹ کیے ہوتے ہیں ان کا میں چیئرمین ہوں۔ ایشیا کا میں جو واک ریس ہوتی ہے اس کا میں چیئرمین ہوں ایشیا کا۔ تو یہ میرے اللہ نے مجھے اپنے اور ان معاملات کے ساتھ یہ بھی دیا ہوا ہے۔ اچھا جہاں تک سپورٹس کا تعلق ہے یا یہ میدانوں کا تعلق ہے، یہ تو فیکٹ ہے کہ ہمارے پاس بہت اس کی سخت قلت ہے، اور اس کے لیے وہ صاف ظاہر ہے جب آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو آپ نے یہ کیا آپ نے کھیلیں کیا کرنی ہے یا کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی دس از اے بگ گیپ یا ویکیوم ہے۔ اور پھر اوپر سے دیکھیں اب عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو یہ خود اتنے بڑے نیچرلی اسپورٹس مین ہیں، تو ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن جب انسان اس جگہ پہ آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اور اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ چیز اگین اٹ گوز آن ٹو دا بیک برنر، ٹھیک ہے نا، وہی کچھ ہوا۔ لیکن ہمیں ہر کو اپنے لیول پہ کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں اب میں ان ہمبل کیپیسٹی میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ اسلام آباد میں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی ایک ایسا فنکشن کرتے ہیں، کوئی میراتھن کرا دی، کوئی کراس کنٹری کرا دی، ان بچوں کو لائے، پیسے میرے پاس اتنے نہیں ہیں، لوگوں سے اکٹھے کیے، ان کو انعامات دے دیے، اور اس طرح کر کے۔ تو اس طرح دیر از اے ڈیفینیٹ ریکوائرمنٹ کہ ہم میرے جیسے جو لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں میں بہت ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں، لیکن یہ کہ جب جذبہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں خواب کی طرح اللہ آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں، دیکھیں نا میری طرح کے ملینز آف لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ ان کے، لیکن یہ جذبہ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں میں ایک سپاہی کا بیٹا ہوں، میرا باپ جو تھا ایک سپاہی تھا، وہ افسر بنا، کیوں وہ بنا، اور وہ ہمیں شہروں میں لے آیا، ہمیں اس نے انگریزی اسکولوں میں پڑھایا، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں اسی کو رکھتے ہوئے میں نے اور میری بہن نے اپنے گاؤں میں 4 انگریزی کے اسکول کھولے، اس جذبے کے تحت کہ اگر ہم لوگ انگریزی پڑھ کے تو جرنیل بن سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں بن سکتے۔ اور آج 15 سال ہو گئے، اس کے بچے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم نے 4، اور بالکل اگر مثال کے طور پہ دوسرے فیس لے رہے ہیں نا 3000 4000، ہم ان سے 1000 لیتے ہیں، اور جو یتیم بچے ہیں وہ اس میں فری پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہم سب میں مانگتا ہوں، میں بیگ کرتا ہوں لوگوں سے، اور میں پیسے ان کے لیے لاتا ہوں۔ ابھی انہوں نے پرسوں مجھے بتایا کہ سر ان کے لیے ان کے 32 بچے ہیں، ان کے لیے یونیفارم چاہیے، ان کے لیے کتابیں چاہیے، ان کے لیے جوتے چاہیے، وہ ہم نے الحمدللہ اکٹھے کیے ہوئے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو ہر وقت ادھر نہ دیکھتے رہیں۔ یو ول بی ریسپانسبل فار یور اون ڈیڈس۔ اللہ پوچھے گا کہ چلو ٹھیک ہے، تم کو جب میں نے علم دیا، تم کو میں نے عہدہ دیا، تم کو میں نے دولت دی، تم نے کیا کیا؟ تم نے صرف ادھر لیکچر دیتے رہو، اور ادھر اس پہ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اسٹریٹجک ڈیسیجنز دیتے رہو۔
پلیز ڈو سم تھنگ پریکٹیکل. جب ایک شخص میرے جیسا ان ہمبل کیپیسٹی اتنی میں برائیوں کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں تو کیوں نہیں کر سکتے. میں سب کو کہوں گا جو میری یہ بات سن رہا ہے پلیز ڈو اٹ ان اے اسمال کیپیسٹی. چھوٹے چھوٹے کام. اب ایک ہم نے اپنے گاؤں میں ایک ریسٹورانٹ ہے, اس کو ہم نے پیسے لوگوں سے اکٹھے کر کے اس میں کہہ دیا کہ جو بندہ آتا ہے اس کو فری کھانا دو. وہ اللہ کے مہمان نام رکھ دیا, اس میں لوگ آتے فری کھانا کھاتے. یہ نہیں کہ میرے پیسے ہیں, کسی میں نے جنید سے لیے, کسی بریگیڈیئر سے لیے, کسی دوست احباب سے لیے. ایفرٹ تو کی ہے, ہیں کسی کے, اجر بھی ان کو ملے گا, لیکن کہتے ہیں ایز اے اسپن آف آئی ول آلسو گیٹ سم تھنگ. تو کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ ہم ایفرٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. کیوں میں جا کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ میں کیوں اپنے ٹائم میں سے کسی کا ٹائم دوں؟ آپ کر کے تو دیکھیں کتنی برکت آئے گی آپ کی زندگی میں, آپ کی اولاد کی صورت میں, آپ کی اپنی صورت میں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ نیکی کا جو عمل ہے جتنا پھیلایا جائے اتنا ہی پھیلتا ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تلاوت نعت کی طرف چلے جائیں, پھر مفتی صاحب کی طرف جائیں گے, ان سے جو لاسٹ کچھ ان سے وہ لے لیں گے, اور پھر دعا کی صورت میں ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم عمیر کی طرف چلتے ہیں. جی عمیر جو قاری محمد عمیر ہیں, ان سے نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد ہم مفتی صاحب کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اور آ گئے قبر میں بچھڑوانے, آ گئے قبر میں بچھڑوانے, درد کتنا ہے امتی کے لیے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اور لمبے سجدے کیے نبی نے کہا, لمبے سجدے کیے نبی نے کہا, اے نا سے تیری خوشی کے لیے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھا جو نوکری کے لیے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. قاری محمد عمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. سب احباب کا شکریہ بھی ادا کر دیں, کیونکہ پھر ہم ایک بار ہی جو ہے وہ جائیں گے مفتی صاحب کی جانب. سوال بھی چاہ رہے تھے, وہ ساتھ ہی میں پوچھ لوں گی. ہاں, اور اس کے ساتھ ہی ہم پھر کلوزنگ کریں گے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بات کر کے وقت دینے کے لیے بہت اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. مفتی صاحب ایک بات, کیونکہ آخری اشرا ہے, اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے, اپنی ہی گفتگو میں اس کو بھی سم اپ کر لیجئے گا کہ کس طرح کی عبادات یا کس طرح کا معمول جو ہے وہ ان دنوں ہمیں اپنا لینا چاہیے, اور پھر دعا کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین نے, آپ سے حدیث روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرہ سے پہلے ہمیں نوافل کے لیے نہیں کہا کرتے تھے کہ آپ نوافل ادا کریں, لیکن جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہمیں اس آخری عشرے میں اٹھایا کرتے کہ آپ نوافل کی کثرت کیجیے. اور نوافل کی جہاں تک تعریف ہے, یہ صرف جو ہے وہ نماز پڑھ لینا یا جو رکعات کی صورت میں ہوتی ہے, اسی کو نفل نہیں کہتے. نفل زائد عبادت کو کہتے ہیں, جو فرائض کے علاوہ زائد عبادات ہیں وہ ساری نوافل میں آتی ہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو اٹھایا کرتے کہ آپ یہ سونے کا وقت نہیں ہے, چونکہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے, اور یہ آخری دن ہے رمضان کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت بھی جوش پہ ہوتا ہے, اور ہر روز اللہ رب العزت 70,000
جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے. تو پھر اس آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں ہم نے سونا نہیں، چونکہ سارے سال بندہ سویا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان تھوڑی سی عبادت یا تھوڑی سی وہ مشقت کاٹتا ہے اور اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتیں، چونکہ طاق رات بھی اسی آخری عشرے میں آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو وہ طاق راتوں کی جو تلاش ہے وہ اسی صورت میں ہو سکے گی جب ہم ہر رات ہی یہی سمجھیں کہ یہی طاق رات ہے، اور اس رات میں اسی طرح عبادت کریں، اسی طرح مناجات، نوافل، قرآن کی تلاوت. تو پھر جو ہمیں جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتیں سرکار نے فرمایا ایک تو ہے، ایک تو کنفرم ہے. تو ہم جب سب میں اٹھ جائیں گے تو ایک تو ہمیں نصیب ہوگی. 27ویں کے بارے میں روایات زیادہ آئی ہیں، لیکن آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو فرمایا کہ تلاش کرو. سب کریں گے تو انشاءاللہ سب میں ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے اپنا ایک ذوق ابھی 2-3 منٹ رہتے ہیں تو میں 1-2 شعر اگر آپ کا ہو تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہ تھی درد جگر ایوے ہوندا دل درد تو ماندی نہ تھی دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایوے ہوندا ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ظلم و قہر ایوے ہوندا دل درد تو. اور بڑا قابل توجہ شعر ہے کہ ہے عشق وچ مشکل بہت چک چلیتے گپ گل بہو. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ عشق جو ہے یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے. یہ چک چل کہتے ہیں یہ جو سلپ والی جگہ ہوتی ہے، اور گپ گل گڑے مشکلات کو اس کو تشبیہ دی ہے بابا فرید کوٹ مٹن والے. آپ فرماتے ہیں کہ ہے عشق وچ مشکل بہو چک چلیتے گپ گل بہو ہمت کری اے دل بہو ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ہوندا ہمت کری. اور آخری شعر عشاق دے عشاق دے سالار سر کربل دے غازیاں دے صدر مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں ہوندا دل درد تو ماندین تھی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. مولا کریم ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جس نیت کے ساتھ الہ العالمین سب احباب تشریف لائے یہاں تشریف لائے بیٹھے، الہ العالمین واضح و نصیحت ہوا، تمہارے اور تمہارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہوئی. الہ العالمین سب عمل کو سب باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بھی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو اپنے کرم سے معاف فرما کے مولا کریم قبول و مقبول فرما. اے الہ العالمین امت محمدی کی خیر فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو احباب اس امت کے لیے اس کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہ ہیں، مولا کریم ان کے علم میں، عمل میں، مال میں برکتیں عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے کام میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما. رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں
اے اللہ تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.